آپ کو بتائیں کہ وزارت اطلاعات و نشریات کا بتانا ہے کہ افغان طالبان رجیم نے امید اسپتال پر حملے کا پروپیگنڈا کیا جس کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ پاک افواج نے کیمپ فینکس کو کارروائی میں نشانہ بنایا۔ وزارت اطلاعات کا یہ بتانا ہے کہ امید اسپتال دراصل کیمپ فینکس سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسی پر بات کریں گے سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب وقت دینے کے لیے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ افغان طالبان رجیم کی جانب سے اس طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا، پہلے بھی کئی بار کہا گیا کہ پاکستان کی جانب سے سول آبادی کو نشانہ بنایا گیا، لیکن پاکستان نے بارہا ثبوت دیے۔ اس بار بھی اس چیز کا بھی ثبوت دیا گیا کہ پاکستان نے امید اسپتال پر حملہ نہیں کیا بلکہ جو فینکس کیمپ تھا اس پہ حملہ کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے پاکستان نے جہاں پہ حملہ کیا وہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایکسپلوسو مٹیریل پڑا ہوا ہے، اور دوسرا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں، ہماری ایئر فورس ہے، آرمی ہے، وہ انتہائی پروفیشنل ہے، اور ہماری گراؤنڈ انٹیلیجنس بڑی مضبوط ہے افغانستان کے اندر۔ ہمیں ایکچولی پتا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم اسٹرائک کر رہے ہیں ہم ویریفائی کرتے ہیں، اور آرم فورسز کے اپنے میکانزمز ہوتے ہیں اس حوالے سے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ آپ جو حملہ ہوا ہے یہ تو ہسپتال پہ ہوا ہے، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں بیکاز ان کو پتا ہے کہ لوگوں سے سمپتھی لینی ہے۔ اب انٹرنیشنل کمیونٹی میں کون ہے جو طالبان کی اس حوالے سے بات کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج 3 ہفتے سے زیادہ ہو رہا ہے، یا 3 ہفتے، تیسرا ہفتہ ہو گیا پاکستان کی بامبنگ ہو رہی ہے، اور پاکستان کس کو ٹارگٹ کر رہا ہے؟ صرف ایسے جگہوں پہ جہاں پہ ایمونیشن پڑا ہوا ہے، جہاں پہ اسلحہ پڑا ہوا ہے، جو اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ یہی اسلحہ ٹی ٹی پی کے ہاتھ لگنا تھا، یہی اسلحہ دہشت گرد جماعتوں کے ہاتھ لگنا تھا، یہی اسلحہ سے پاکستان کے لوگوں نے شہید ہونا تھا۔ اس سے پہلے کیونکہ یہ اربوں ڈالر کا اسلحہ ہے، اب افغان طالبان تو اس اسلحے کو جو ہے وہ بیچنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، یا تو یہ دہشت گرد جماعتوں کو دیں گے یا یہ استعمال کریں گے، تو کیوں نہ پاکستان پریمپٹ کر کے پاکستان کے لوگوں کو یہاں پہ بچائے۔ تو ہم اس اسلحے پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں دنیا پاکستان کے ساتھ ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیسے ہیلپ لینی ہے، یا ہماری بات کوئی نہیں سنتا، تو ان کی بات سنی گئی ہے۔ آج آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے فارن آفس نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے دہشت گردوں کے حق میں۔ آپ امیجن کریں دنیا میں کوئی ملک طالبان کے ساتھ نہیں کھڑا، صرف انڈیا کھڑا، اور انہوں نے فوراً اسٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ اب طالبان انڈیا کے پاس گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو، دنیا میں کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، صرف ایک انڈیا۔ اور انڈیا کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ انتہائی عجیب قسم کی ان کی فارن پالیسی ہے کہ وہ آج بھی میں ایک بلومبرگ آرٹیکل دیکھ رہا تھا کہ پوری دنیا میں آؤٹ ریچ ہے لیکن دوستی کسی کے ساتھ نہیں ہے، لیوریج کسی کے اوپر نہیں ہے۔ تو اب اگر انڈیا کی حکومت طالبان کے ساتھ اپنی دوستی بنانا چاہتی ہے اور لیوریج بنانا چاہتی ہے تاکہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو، تاکہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز رکھا جائے، تو بیسیکلی انڈیا کو یہ غصہ چڑھ رہا ہے کہ اگر یہ ایکسپلوسو مٹیریل جہاں پہ ہے اگر یہ بچے گا، یہ تباہ ہوتا ہے، یہ اس کا ڈسٹرکشن ہوتی ہے، تو انڈیا کو مزید اسلحہ بھیجنا پڑے گا۔ تو انڈیا کو پتہ ہے کہ ہمارا خرچہ زیادہ ہوگا، وہ اپنے خرچے کم کرنے کے لیے وہ یہ طالبان کی حمایت کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں طالبان نے تو ٹی ٹی پی نے تو ان گروپس نے کہنا ہے کہ ہمیں پاکستان کے خلاف اسلحہ دو۔ یہ جو اسلحہ اربوں ڈالر کا تھا، پاکستان جب اس کو ہٹ کرے گا تو طالبان کی کیپیبلٹی کم ہوگی، طالبان نیوٹرلائز ہوں گے۔ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ طالبان کا یہ اسلحہ تباہ ہو گیا تو پھر ہمیں یہ جو کنسائنمنٹس بھیجنی پڑیں گی اسلحے کی افغانستان کے اندر، ان کا بھی خرچہ آئے گا۔ تو بیسیکلی تو انڈیا اپنے پیسے بچانے کے لیے اور اپنی لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے یہ سوچ رہا ہے کہ اس اسلحے کو تباہ ہونے سے روکا جائے۔ آپ دیکھیں پاکستان تو اس اسلحے کے ڈیپوز پہ حملہ ہے، یہ سارے ایمونیشن کے ڈیپوز ہیں، وہاں پہ پاکستان تو لگا رہے گا، یہ پاکستان نے تو نہیں رکنا۔ کیونکہ دیکھیں ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ طالبان کی سفارتی طور پہ مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ طالبان اپنا رویہ بدلنے کو تیار نہیں ہے نا۔ طالبان تو کہتے ہیں کہ ہم ان دہشت گردوں کی سپورٹ کرتے رہیں گے، آپ نے جتنا مارنا ہے۔ آپ امیجن کریں طالبان کا رویہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنا مرضی ہمیں مار لو لیکن ہم یہ ٹی ٹی پی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو لوگ اب افغانستان کے اندر بڑے پریشان ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانستان کے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ آیا 20 سال پہلے، اس نے بھی آ کے اسٹرائک کی۔ پاکستان آج جن دہشت کو ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے میں یہ دہشت گرد لوگ موجود ہیں، اور اب لوگوں کو پتہ، انہوں نے پابندیاں بھی لگا دی ہیں کہ آپ ویڈیوز نہ بنائیں۔ اب ویڈیوز جب بناتے ہیں تو وہ ثبوت ہوتے ہیں، وہ جب اتنے بڑے، آپ دیکھیں کبھی ہاسپٹل پہ بھی حملہ کرنے سے اتنے بڑے شعلے اٹھے ہیں،
یہ کوئی کامن سینس بنتی ہے کہ آپ ایک ہاسپٹل پہ حملہ کریں اور اوپر سے اندر سے بارود کے جو ہے وہ طوفان نکلے وہاں پہ؟ تو یہ سارا کچھ ایک افغان طالبان کی جو گورنمنٹ ہے ایک گلوبل اٹینشن لینا چاہتی ہے اس کو، اور انڈیا کو کہہ رہی ہے کہ آپ اسٹیٹمنٹ جاری کرو. جب آپ اسٹیٹمنٹ جاری کرو گے تو ہو سکتا ہے کوئی اور دنیا کا ملک بھی ہمارے ساتھ بولے، اور اگر کوئی ملک نہیں بولے گا تو ایٹ لیسٹ انٹرنیشنل میڈیا میں اور بھارتی میڈیا میں. تو بیسیکلی اس وقت طالبان کی جو پہلی اور آخری ریفیوج ہے، آخری پناہ گاہ ہے، وہ بھارت ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سے کام نہیں چلے گا. پاکستان کو اپنے لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹس کو ہٹ کرتے رہنا چاہیے اور یہ پن پوائنٹ انٹیلیجنس بیسڈ اسٹرائکس کرنی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب.